اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اربعین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں 31 احادیث مبارکہ اب تک بیان ہو گئیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 32ویں حدیث پاک ہم پڑھیں گے، اور آج کی یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ جناب فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد شمط مقدم رأسہ و لحیتہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک سر اور داڑھی کے مقدم اگلے حصے کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ حضور کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعَثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ۔ فرماتے ہیں وہ جو تھوڑے سے سفید بال تھے، جب حضور تیل وغیرہ لگاتے اور کنگھی کر لیتے تو پھر وہ بال ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور جب حضور کنگھی نہ کی ہوتی تو پھر وہ ظاہر ہوتے تھے۔ وَكَانَ كَثِيرُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے بال کثیر تھے، بہت گھنی داڑھی تھی حضور کی، زیادہ داڑھی تھی۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی جو چمک دمک تھی اس کی تشبیہ اور مثال بیان کرتے ہوئے کہا وجہہ مثل السیف، حضور کا چہرہ پاک چمک دمک میں یوں چمکتا ہے جیسے تلوار چمکتی ہے۔ تلوار کے ساتھ اس نے حضور کے مبارک چہرے کو تشبیہ دی۔ قال، حضرت جابر بن سمرہ فرمایا لا، نہیں اس طرح تشبیہ نہ دو، بل کان مثل الشمس والقمر، بلکہ میرے محبوب کا چہرہ تو سورج اور چاند کی طرح تھا۔ تم تلوار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، میرے محبوب کا چہرہ، تلوار تو کہاں رہ گئی، حضور کا چہرہ تو چاند اور سورج کی طرح۔ وکان مستدیرا، اور حضور کا مبارک رخ انور گول تھا، گولائی میں تھا۔ آگے وہ اگلی جو بات ہمارے موضوع کے مطابق ہے وہ اگلا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَّامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے مبارک کندھے کے پاس مہر نبوت دیکھی جو کہ کبوتری کے انڈے کی مقدار تھی۔ جتنا سا سائز کبوتری کے انڈے کا ہوتا ہے اتنے سے سائز میں مہر نبوت تھی، اور یشبہ جسدہ، اور مہر کا رنگ حضور کے بقیہ جسم پاک کے رنگ کے مشابہ تھا۔